بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج آپ سے اچھی خبریں ہیں میرے پاس، پاکستان کے لیے اچھی ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے اچھی ہیں، اور نریندر مودی کے لیے بالکل اچھی نہیں ہیں، بی جے پی کے لیے اچھی نہیں ہیں، ہندوتا کا جو فاسسٹ نظریہ ہے اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ پاکستان کے اچھے تعلقات، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ترقی کر رہا ہے، نہ صرف ترقی کر رہا ہے بلکہ ہر فیلڈ میں پاکستان کی پوزیشن بہتر۔ خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خبریں لیکن بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ یہ تو معلوم ہے کہ آپ کو پاکستان میں ویکسینیشن کا عمل شروع ہونے والا ہے، ویکسینیشن کووڈ-19 کے اگینسٹ ویکسینیشن شروع ہو گئی۔ چائنا کی طرف سے 5 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ پہنچ جائیں گی، اور جیسے ہی پہنچیں گی پاکستان میں ویکسینیشن کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ اور یہ ویکسین جو ہے چائنا کی بنی ہوئی، یہ مفت دی جا رہی ہے، چائنا کی طرف سے گفٹ کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی وہ پیسے نہیں لیں گے، اور پھر آگے گورنمنٹ بھی، پاکستان بھی اپنے شہریوں کو یہ مفت ویکسینیشن کرے گی اور مفت یہ فراہم کرے گی تاکہ کورونا سے بچا جا سکے۔ اور اس کے لیے، اور پھر دوسری ہے کہ جو چائنا کی ویکسین ہے یہ سائنوفارم کمپنی کی ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے کامیابی کا تناسب، یعنی کہ پازیٹیو مثبت اثرات، وہ 80% سے زیادہ کے ہیں۔ یہ چائنا میں آزمائی جا چکی ہے، اور نہ صرف چائنا کے عام شہریوں پہ بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنا کی آرمی، PLA پیپلز لبریشن آرمی، اس کے بعد چائنا کی اسٹیبلشمنٹ، حکومتی ڈھانچے میں کام کرنے والے لوگ سارے اس کو آزما چکے ہیں اور لگا چکے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاکستان میں بھی جو انتہائی آفیشلز ہیں، پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اعلیٰ حکام ہیں، ان کو بھی یہ ہو چکی، اور اب یہ عوام الناس کے لیے آ رہی ہے اور یہ کام شروع ہو جائے گا۔ اس پہ اب آتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں چائنا کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ اور ادروائز بھی کرونا سے اب تک پاکستان کو اگر انڈیا کے ساتھ کمپیئر کیا جائے، چائنا کو انڈیا کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، اور انڈیا کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، اور انڈیا دوسرا ملک ہے جو سب سے زیادہ جہاں تباہ کاریاں ہوئیں کرونا کی وجہ سے، سماجی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، اور ہیلتھ کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اس نے تباہ کیا ہے انڈیا کو۔ نمبر 1 امریکہ ہے، نمبر 2 پہ انڈیا ہے۔ اب انڈیا ایک، آپ کو پتہ ہے جھوٹ بہت بولتا ہے انڈیا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہ کوئی بھی ایشو ہو، خواہ وہ میدان جنگ ہو، خواہ وہ اسلحے کا معاملہ ہو، خواہ وہ اقلیتوں کا معاملہ ہو، خواہ وہ جھوٹے فالس فلیگ آپریشن کرنے ہوں، اس میں جھوٹ بہت بولتا ہے، یعنی ہر جگہ مار کھا رہا ہے، لیکن دنیا کو بتاتا ہے کہ میں تو جناب بہت زبردست میری کارکردگی جا رہی ہے، یہ مودی سرکار کا کام ہے۔ تو اس میں بھی، اس معاملے میں، اور ساری عمارتیں وہ جھوٹ پہ کی بنیاد پہ کھڑا کرتا ہے اور نفرت کی بنیاد پہ کھڑا کر رہا ہے۔ مودی، بی جے پی، RSS، اجیت ڈوول، یہ سب مل کے نفرت کی، بغض کی اور 2 نمبریاں۔ اب آتے ہیں بھارت میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم کیسی رہی؟ تو یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انڈین میڈیا بتا رہا ہے ہمیں، اور انڈین الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بتا رہا ہے کہ بھارت میں انڈیا کی جو ویکسینیشن مہم ہے مودی سرکار کی، وہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے، اور لوگ اس پہ شک کا اظہار کر رہے ہیں، اور لوگ اس پہ اعتبار نہیں کر رہے، نریندر مودی پہ بھی نہیں کر رہے، اور ان کے ہیلتھ سٹرکچر جو ہے، ہیلتھ سروسز ہیں، ان پہ بھی نہیں کر رہے، اور یہ مکمل طور پہ ناکام رہی۔ نئی دہلی کی یہ خبر ہے، بھارتی ذرائع ابلاغ کی یہ خبر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ میں بتا دیتا ہوں کیوں ہے۔ اور شہریوں نے ویکسینیشن کمپین کا بھی انکار کیا، یعنی کہ اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، اور اس پہ عدم اعتماد کیا،
اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس دوائی پہ، اس ویکسین پہ اعتبار نہیں، اور نہ صرف یہ کہ عام آدمی کو تو چھوڑیں، جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، میڈیکل ورکرز یعنی کہ ہیلتھ سٹاف جو ہے اور ڈاکٹر جو ہے، وہ بھی یہ ویکسینیشن کروانے سے انکار کر رہا ہے۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے کہ ہمیں اس کے نتائج کے بارے میں نہ صرف شکوک و شبہات ہیں، بلکہ اس کی کریڈیبلٹی، اس کی ساکھ کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کو باقاعدہ طور پہ مختلف تجربات سے گزارا نہ جائے۔ اور یہ 3 کروڑ افراد کا ٹارگٹ تھا ویکسینیشن کروانے کا انڈیا میں پہلے فیز میں، لیکن صرف 1.5 لاکھ لوگوں کو لگائی جا سکی، اور وہ بھی زور زبردستی، منت سماجت کے بعد۔ اور نریندر مودی نے ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ملاقات کی، میڈیکل آفیشلز کے ساتھ ملاقات کی، اور ان کو اپیل کر رہے ہیں کہ مہربانی کریں، آپ اس مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں اور اعتبار کریں اس ویکسینیشن پہ، اس ویکسین پہ، اور اس ویکسینیشن کمپین کو کامیاب کروائیں۔ تو لہٰذا جی یہ میں نے کہا آپ سے کر لوں کہ یہ 2 چیزیں۔ اس کے بعد اب آتے ہیں منورٹیز کی طرف۔ ایک اچھی خبر، ایک اور خبر، وہ بھی اچھی خبر ہے، اور خاص طور پر وہ تو مسلمانوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ دیر آیت درست آیت، اقوام متحدہ میں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے، اور وہ قرارداد ہے کہ مذہبی مقامات کا تحفظ کیا جائے گا، اور مذہبی مقامات کے تحفظ کی قرارداد یہ متفقہ طور پہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے منظور کر لی۔ اس میں کیا کہا ہے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی مذہبی مقامات ہوں گے ان کی تحفظ کی ذمہ داری ان کی حکومتوں کی ہوگی، اور یہ اقوام متحدہ چارٹرڈ جو ہے، UN چارٹر ہے، وہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، لہٰذا اس پہ عمل کیا جائے۔ یہ قرارداد پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت مسلم ممالک OIC کے ممبر ممالک کی جانب سے یہ پیش کی گئی، اور منیر اکرم ہمارے مندوب ہیں جناب، انہوں نے کافی اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے، اور یہ پاکستان مذہبی مقامات پر پرتشدد حملوں کی مذمت میں قائدانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ اب اس قرارداد کا ذرا بیک گراؤنڈ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے جی کہ آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پہ انڈیا اور اسرائیل، یہ 2 ملک ہیں جو کہ مسلمانوں کے خاص طور پہ عبادت گاہوں کو، مساجد کو وہ برباد کر رہے ہیں اور تحفظ نہیں فراہم کر رہے۔ تو اس میں بابری مسجد آپ کو معلوم ہے گرائی جا چکی ہے، شہید کی جا چکی ہے، اس کی جگہ پہ مندر بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا تھا۔ یہی کام اسرائیل میں ہے، وہاں پہ بھی اس طرح کے حالات ہیں، لیکن یہ آواز کس نے اٹھائی تھی؟ یہ آواز اٹھائی تھی، پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے، وزیر اعظم عمران خان، ظاہر ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہے، کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی انہوں نے خطاب جو کیا تھا اس میں بھی کہا تھا، اس کے بعد بھی، اور خاص طور پہ ترکی طیب اردوان، ملائیشیا کے مہاتیر محمد اس وقت، یہ سب، اور ایک اسلامی ملکوں کا ایک ٹی وی چینل بھی، بڑا نیٹ ورک بھی بنانے کا ارادہ تھا، جو کہ ابھی تک مؤخر ہو گیا کیونکہ مہاتیر محمد کا ٹینیور ختم ہو گیا، اور ابھی اس کے بعد پھر آگے بات نہیں بڑھ سکی۔ طیب اردوان اور پاکستان اس باب میں عمران خان رابطے میں ہیں، اور وہ آئیڈیا بھی ڈراپ نہیں ہوا، لیکن یہ قرارداد جو ہے وہ 100% اس کو کریڈٹ جاتا ہے، پاکستان کو جاتا ہے، اور سعودی عرب یہ سب اکٹھے ہو گئے۔ اور دوسری بات ایک اور چیز کہ اس کا نقصان اس وقت سب سے زیادہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں، جہاں پہ سب سے زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ انڈیا ہے، وہ خواہ عیسائی ہیں، خواہ وہ سکھ ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جمعے کے روز اچھی خاصی جھڑپ بھی ہوئی پاکستان اور انڈیا کے جو مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، جب قرارداد پیش کی جا رہی تھی تو اچھی خاصی جھڑپ ہوئی، اور پاکستان نے انڈیا پہ ٹھیک ٹھاک تیر برسائے،
اور اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے، انڈیا کا جو مندوب تھے انہوں نے پاکستان پہ حملے کیے، لیکن ضلع کرک میں میں آپ وہ بتا رہا ہوں کہ یہ پہلے سے جو چیزیں کی جاتی ہیں کہ کرک میں ہندوؤں کے مندر کو آگ لگائی گئی، اب اسی کا حوالہ اقوام متحدہ میں دیا انڈیا کے سفیر نے کہ جناب یہ تو وہاں پہ بھی یہ سلسلہ ہو رہا ہے، تو اور اس کا مطلب نکالا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قرارداد کو سعودی عرب نے پہلے پیش کیا تھا، دیگر ممالک میں شامل ہیں مصر ہے، عراق ہے، اردن ہے، کویت ہے، یمن ہے، بحرین ہے، سوڈان، عمان، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک۔ اقوام متحدہ میں بطور غیر رکن مبصر ریاست تسلیم کی گئی ریاست فلسطین نے بھی شرکت کی تھی، اس میں فلسطین بھی اس میں شریک تھا۔ بنگلہ دیش، وسط افریقی جمہوریہ اور موریتانیہ، مراکش، نائجیریا، پاکستان، فلپائن اور وینزویلا بھی اس میں شریک تھے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ سب کے سب نے یہ قرارداد منظور کی، اور وہ کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، تو چور کی داڑھی میں تنکا اس دن بھی تھا اور منظور ہو رہی تھی قرارداد، لیکن انڈیا جو ہے وہ اس کی وضاحتیں کر رہا تھا کہ اس قرارداد کا مقصد یہ ہے، اس قرارداد کا مطلب یہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا اس وقت سر فہرست ہے مذہبی اقلیتوں، خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرنے کا، سکھوں کے خلاف اقدامات کرنے کا۔ اس میں کیا ہے، شہریت امینڈمنٹ ایکٹ ہے 2002 میں، گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہے، بابری مسجد کا میں آپ کو حوالہ دے چکا ہوں، لو جہاد کے نام سے وہ آلریڈی کر چکے ہیں لیجسلیشن، اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اس قانون کو بڑے برے طریقے سے، اور دیگر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ مغربی بنگال میں مسلمانوں کو دیمک قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں انڈیا میں موجود ہیں۔ تو توقع کی جانی چاہیے کہ اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد ہو سکتا ہے عالمی برادری کا ضمیر عملاً بھی جاگے، اور امریکہ اور یورپی یونین نے بھی اس قرارداد سے اتفاق کیا، اور انہوں نے بھی سپورٹ کیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر نمبر 1 ملک دیکھا جائے جہاں پہ اقلیتوں کے خلاف، جو اقلیتوں کا قبرستان بن چکا ہے، تو وہ انڈیا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی خبر لے لیں، وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں۔ ان کے خلاف جی مواخذے کی عمل جو ہے، وہ مواخذے کی کارروائی آئندہ منڈے سے شروع ہونے کا امکان ہے، اور اسپیکر پلوسی جو ہے، نینسی پلوسی، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کیونکہ قرارداد پاس ہو چکی ہے، مواخذے کی کارروائی شروع ہوگی، عمل شروع ہوگا منڈے سے پیر کے روز امریکی سینٹ سے۔ تو یہ قرارداد بھیجی جائے گی، ان کو آرٹیکل بھیجا جائے گا پیر کو، اور ان پہ الزام ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ، یعنی کہ سابق صدر پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ، کہ انہوں نے کیپٹل ہل پر امریکی پارلیمنٹ پر حملے کے لیے حامیوں کو اکسایا، بغاوت اور غداری کروائی ان سے، اور لہٰذا یہ کام شروع کیا جائے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کے پہلے صدر ہوں گے جن کے خلاف 2 دفعہ ان کو مواخذے کا سامنا کرنا پڑا، اور اگر یہ مواخذے کی کارروائی پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے اور ان کو سزا ہو جاتی ہے، تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا 2024 میں صدارتی الیکشن دوبارہ لڑنے کا، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ تاحیات کوئی عوامی عہدہ نہیں رکھ سکیں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے لائف ٹائم، جیسے کہ نواز شریف صاحب ابھی تک ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی اب تک کی صورتحال، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔